اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ اس وجہ سے یہ چند ایک باتیں کر چکا ہوں، چند ایک کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہجرت اللہ کے نبی نے کن حالات میں اور وہ کیا اسباب تھے کہ اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ مکہ میں حالات سازگار نہیں تھے کسی بھی لحاظ سے، اس لیے کہ مومنین پر ہر طرح سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آخری حال یہ تھی کہ آپ یعنی ناپاک کوششیں کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ مومنین پر ہر طرح سے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ مکہ میں تبلیغ اسلام پر ہر لحاظ سے پابندی تھی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب یہ بھی ان کی بھی جو ہے نا وفات یہ بھی سبب بنی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ ہجرت حبشہ جو تھی یہ اس کی مثال مسلمانوں کے پیش نظر تھی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ پھر ایک بات یہ تھی کہ یہ اہل یثرب جو تھے یعنی اہل مدینہ، یعنی پہلے یثرب تھا، اللہ کے نبی کو جب مدینہ پہنچے یعنی وہاں پہنچے تو یثرب کا نام ہی تبدیل ہو گیا۔ تو گویا کہ اہل یثرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ مدینہ روانگی اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکونت تھا اس سے پہلے کہ جو صورتحال تھی یعنی جو مدینہ اس کا پرانا نام جو یثرب تھا اس وجہ سے تھا، یعنی کہ اس کی متفرق میں نے وجوہات یا وہ اس کی وجہ تسمیات کے سامنے رکھی تھی۔ تو بر بات یہ تھی کہ جو اہل مدینہ تھے یعنی اہل یثرب تو ان کا شوق تھا کہ اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کے مدینے چلیں، اس لیے کہ انہوں نے ہر لحاظ سے تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تو پھر ساتھ ساتھ یہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ چیز گویا کہ مسلمانوں کے پیش نظر تھی کہ مدینہ پہنچ کر دفاعی نقطہ نظر سے کافی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر بڑی اور اہم جو وجہ تھی یا سبب تھا وہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ اذن خداوندی، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت مرضی یا حکم کے بغیر نبی اپنی مرضی سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتا، تو گویا کہ اس طرح یہ کچھ وجوہات تھیں۔ پھر اللہ کے نبی نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہاں پہنچ کے پہلے تو یہ کلیئر ہے، یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ راستے کے وہ معاملات کس طرح سے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو تقریباً کبوں بے یعنی 15 دن تک یہ کباب بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ پھر گویا کہ وہاں پہ جو مسجد تعمیر کی اسلام کی پہلی مسجد اس کو کہا جاتا ہے، تو یعنی اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ پہنچ کے جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھا۔ اس کے بعد پھر جب وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن جو قبا کی بستی میں قیام کیا، اس کے بعد کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ بھی مسجد نبی کی تعمیر کا تھا۔ تو اس والے سے بھی میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ مسجد نبی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے نبی نے یہ جو نئے مکہ سے آنے والے جو مہاجرین تھے اللہ کے نبی کی تقلید میں جن لوگوں نے ہجرت کی، تو اللہ کے نبی کیونکہ ظاہر ہے مہاجرین جس بے سر و سامانی کی حالت میں جس مظلومیت کی صورتحال میں ان کو مکہ سے نکالا گیا یا خود نکلے، تو مدینہ پہنچ کے ان کے پاس وہ اس طرح کے اسباب اور وسائل وہ تو تھے نہیں، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو یعنی ہر مہاجر کو جو انصاری تھے مہاجرین کو ان کا بھائی بنا دیا۔ تو یہ باتیں بھی آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں کہ اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا تھا
مہاجرین کی آباد کاری تھی۔ چند ہزار کی اس بستی میں سینکڑوں مسلمان جو تھے متاع دین بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پہنچ رہے تھے، یعنی مدینہ۔ تو ان کو آباد کرنا، ان کو اثر نو روزگار مہیا کرنا اور انہیں معاشرے کے مفید افراد بنانا، یعنی ان کی آباد کاری، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تاہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ اس مسئلہ کو کس اخلاقی لحاظ سے، یعنی کوئی جبر نہیں کیا، کوئی قانونی دباؤ یا کسی والے سے اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی نے اخلاق کے زور سے یہ سارا کام کیا، اخلاقی نقطہ نظر۔ تو اس حد تک یعنی یہ جو انصار تھے ان کے جذبات کو اس قدر برانگیختہ کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں جب اخلاقی لحاظ سے یا دوسروں کے جذبات کو فطری لحاظ سے ٹھیک ہے نا ان کو ابھاریں، تو وہ حق اور سچ کی خاطر، باطل کی خاطر تو دیکھیں نا شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو حق کی خاطر لوگ پھر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ پھر خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی زمانے اثر سے نکلنے والے الفاظ، ان کے اندر ثقافت، پختگی، پھر نصرت خداوندی، یہ ساری چیزیں شامل حال ہوتی ہیں۔ تو بر بات یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے یعنی جو دینی اخوت ہے ان جذبات کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر ابھارا، یعنی اتنی گہرائی سے وہ اتار دیے کہ اس کے بعد ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا۔ اور یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ انصاری بھائی اس حد تک اس نے بھی خصوص کا مظاہرہ کیا کہ گھر کا تمام اثاثہ، کاروبار، زمین، غرضے کے ہر چیز کا نصف اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ اس حد تک پھر یہ اس حد تک آگے بڑھے کہ اپنے مہاجر بھائی کو یہاں تک پیشکش کی کہ ان کی 2 بیویوں میں سے، یعنی جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، وہ جس کے تم پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یعنی مواخات، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا، وہ یہ کہ ایک طرف یہ پیشکش ہو رہی ہے، دوسری طرف یعنی مہاجرین نے یہ کام نہیں کیا، محض خودداری کا ثبوت دیا انہوں نے، اور صرف بقدر ضرورت ہی امداد قبول کی۔ ٹھیک ہے، تو انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دفاع کی تھی کہ ان کی زمینوں میں سے آدھا حصہ مہاجرین کو دے دیا جائے، لیکن مہاجرین جو تھے زراعت پیشہ نہ تھے بلکہ تاجر پیشہ تھے، وہ کہ تجارت کرتے تھے، انہوں نے اپنا یہ شغل اختیار کیا، کیا یعنی تجارت کو ترجیح دی۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات میں واضح کر چکا کہ ان کے بھائی سعد بن ربیع نے اپنی جائیداد کا نصف حصہ پیش کیا، تو انہیں یعنی شکریہ کے طور پر شکریہ ادا کیا اور ساتھ معذرت بھی کی، اور صرف یہ کہا کہ یعنی یہ درخواست کی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، یعنی مجھے آج زمین کی ضرورت نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے نا، گویا کہ بازار کا راستہ بتا دیں، میں وہاں جو فن میں جانتا ہوں، جو ہنر میں جانتا ہوں، میں اس کے مطابق خود اسٹرگل کروں گا، کوشش کروں گا۔ چنانچہ یہ کینکا کا جو بارونق بازار، اس میں جا کے انہوں نے کچھ گھی اور پنیر خریدا اور شام تک اسے بیچا۔ چند روز میں ہی وہ گویا کہ ان کے حالات بدل گئے، وہ اتنے امیر ہو گئے کہ انہوں نے شادی کر لی۔ دیکھیں ادھر پیشکش کس طرح کی، ادھر یہ میں نے کہا دوسرا پہلو کیا ہے کہ انہوں نے خودداری کا ثبوت کیا، گویا کہ یہ نہیں کہ اس کے ان کے اوپر بوجھ بنے۔ تو اسی والے سے اللہ کے نبی نے آگے جا کے محنت کی، یہ جب آپ وہ ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اللہ کے نبی نے اس کو کتنی دیکھنا کہ فرمایا القاسب و حبیب اللہ، پھر یہاں پہ گویا کہ یہ ان کے اوپر بوجھ نہیں بنے، تو خود اپنا کام پھر ان کے ساتھ الٹا تعاون بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من لم یکن کلن علی الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا۔ تو فی الواقع یہ بوجھ تو نہیں بنے، خلوص دونوں طرف سے انتہا درجے کا، لیکن اپنا کام، اس لیے کہ اس وقت تک خلوص برقرار رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ دو طرفہ نہ ہو، یک طرفہ ٹریفک دیکھے نا پھر وہ نہیں۔ تو
اس طرف بھی حلوف ہے، اس طرف بھی وہ اپنا، تو اس طرح گویا کہ دونوں یعنی جان بین جو ہیں وہ بھی اور یہ بھی، ان کے وہ یعنی جو جذبات تھے اخوت، محبت، مودت اور بھائی چارے کے، انہوں نے پھر دیکھیں نا نیا ایک ماحول جو ہے نا وہ بنا دیا. تو ہر شخص گویا کہ دوسرے کے لیے، ایک تو یہ ہے نافع للناس، اس کی خواہش تھی کہ میں دوسرے کے لیے نفع بخش بنوں. تو چنانچہ اسلام تو بہرحال اسلامی تعلیمات ہے ہی، اللہ کے نبی خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش. تو جو نفع بخش نہ ہو تو پھر دوسرے کے اوپر بوجھ بنے، تو پھر دوسرا ہے نا کسی حد تک ہی اس کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ بہت برداشت کرتے کرتے جب وہ یہ اندازہ لگا لے کہ بس اس بوجھ سے پھر اب بجائے اٹھنے کے میں وہ دبنے کی طرف جا رہا ہوں، تو پھر وہاں پھر ایک خود سری کی صورتحال سامنے آتی ہے. بہرحال مختصراً یہ کہ مواخات مدینہ کا یہ سسٹم جو ہے، یہ نظام کئی سال تک جاری رہا. اس دوران مہاجر بھائی وراثت تک میں حصہ دار تھے، اور اس حوالے سے یعنی میں نے کہا کہ جان بہن نے یعنی دونوں نے مہاجر اور انصار ایک دوسرے کی ضروریات کا خاص طور پہ خیال رکھا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب آگے بات پڑتی ہے کہ اس کے بعد یہ کہ مواخات مدینہ کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور اہم سٹیپ اٹھایا. وہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ. یعنی مدنی زندگی میں اگر اس کو ذرا آپ دیکھیں مواخات مدینہ، تو یہ تو ابتدائی صورتحال تھی. آپ میثاق مدینہ آپ دیکھیں، اس سے ذرا یعنی یہ بڑا سٹیپ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں یعنی میثاق وہ معاہدہ کیا کہ جس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے یہ ہوتا ہے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کی وہ بات سامنے آتی ہے. تو بہرحال پہلے آپ اس کے اوپر ذرا فوکس رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست کی جو ہے نا تاسیس کی طرف بھی توجہ دی. یعنی تاسیس کہتے ابتدا. اسلام میں ریاست اس کو بنانا کو پہلے یثرب تھا، اب مدینۃ النبی ہے. تو گویا کہ اسلامی حکومت کی یہاں پہ بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. جس طرح ہم مناتے ہیں نا یوم تاسیس، آزاد کشمیر کا یوم تاسیس، تو اسی طریقے سے وہاں پہ گویا کہ جو اس کی بنیاد رکھی گئی اس یعنی طرف اللہ کے نبی نے کس طرح سے توجہ دی. تو اس وقت یعنی اس چھوٹے سے شہر میں اوس و خزرج کے قبائل کے علاوہ یہود کی ایک کثیر تعداد آباد. کہاں؟ یہ مدینہ میں. اوس اور خزرج قبائل کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے وہ قبائل بردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ سیاسی قابلیت کا ثبوت دیتے ہوئے یہود مدینہ مہاجرین بنو اوس اور بنو خزرج کے درمیان ایک معاہدہ کر جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے. یعنی میثاق یہ معاہدہ وہ ہوتا ہے جس کی نوعیت کیا ہو؟ بین الاقوامی، یعنی بین الاقوامی سطح پر. اور اس کے حوالے سے پھر دیکھیں نا آج تک میثاق مدینہ، پھر یہ مواخات مدینہ، باقی جو اللہ کے نبی کے جو معاہدات ہیں، تو اس حوالے سے تو پھر آج تک دیکھیں نا یہ معاہدہ کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں رہنا ہے. اس سے بڑی یعنی اہل مغرب میں غیر مسلم میں اس بار بڑا خوشی. بہرحال یہ ہے کہ ایک معاہدہ جو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی کہ یہودی میں بنو مہاجرین، بنو اوس اور بنو خزرج کے درمیان اللہ کے نبی نے معاہدہ کروایا جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے. اس معاہدے نے یثرب کے لوگوں کو ایک سیاسی نظم دیا. یثرب نے اس معاہدے کے اہم پہلو یہ نمبر 1 مثلا معاہدہ کے فریق. یہ معاہدہ مہاجرین انصار، اوپر میں ڈیٹیل
آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یہ معاہدہ مہاجرین، انصار، بنو اوس و خزرج کے ان لوگوں جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور یہود کے درمیان تھا۔ اوس و خزرج اور یہود کے تمام ذیلی قبائل کو الگ الگ اس معاہدہ کا فریق بنایا گیا تھا۔ پھر یہودیوں کے مساوی حقوق، یہودیوں کے لیے مساوی حقوق، یہودیوں میں سے جو قبائل اس معاہدے میں شریک ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ سیاسی وحدت متصور ہوں گے اور انہیں برابر کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ایسے لوگوں پر نہ ظلم ہوگا اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ نمبر نیکسٹ یہ کہ موالی قبائل جو ہیں ان کے حقوق، جس قبیلے کا مدینہ کے کسی یہودی قبیلے سے معاہدہ ہوگا اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو معاہدہ کرنے والے یہودی قبیلہ کے ہوں گے، اور اس والے سے میثاق میں ہر قبیلے کا نام لے کر اس کی تصریح یعنی وضاحت کی گئی۔ پھر نیکسٹ یہ کہ مدینے کے لیے حرم کا درجہ، معاہدے میں شریک تمام فریقوں کے لیے یثرب کا شہر مقدس و محترم ہوگا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے علاقہ میں امن و امان برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہو۔ یعنی آپ دیکھیں اس معاہدے سے یعنی اللہ کے نبی کی بصیرت، دور اندیشی، مستقبل کے معاملات، کیا کیا پھر یعنی اس کے اندر وہ باتیں ہیں کہ جو واقعتاً یعنی صاحب بصیرت شخص کے علاوہ کوئی ایسے یعنی ابتداً اس طرح کی کوئی بات کر نہیں سکتا۔ اور میں بارہا آپ کے سامنے میں اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ نبی جو بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات میں اللہ کی نصرت اور تائید شامل ہوتی ہے۔ باقی جو نیک بندے ہیں ان میں بھی کوئی شک شبے والی بات نہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہوتا ہے، خاص ہم وقت ان کا اٹھنا بیٹھنا، قدم اٹھانا، باقی معاملات وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے حوالے سے کہ اس کے لیے مدینہ کے لیے حرم کا درجہ اس صورت میں۔ پھر نیکسٹ یہ کہ خون بہا کا جو قانون ہوگا وہ کس مسجد کا، اس کی ڈیٹیل بھی یہ ہے کہ مہاجرین، قریش اور انصار، ان کے تمام قبائل اپنے اپنے دستور کے مطابق خون بہا کی ادائیگی اور قیدیوں کو فدیہ دے کر رہائی دلوانے کے ذمہ دار ہوں۔ پھر پناہ گاہ کا قانون، پناہ حاصل کرنے والے کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو پناہ دینے والے کے ساتھ ہو رہا ہو، نہ اسے نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ وہ عید شکنی کرے گا۔ پھر یہ کہ ظلم کے خلاف مشترکہ جدوجہد، اہل تقوی اور اہل ایمان ہر اس شخص کی مخالفت متحد ہو کر کریں گے جو سرکشی، ظلم، زیادتی اور گناہ کا مرتکب ہو۔ ایسے شخص کے خلاف تمام اہل ایمان کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں۔ اور یہ وہ باتیں جو بالکل فطری ہیں۔ کون شخص چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو؟ کون چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے؟ یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فطری ہیں، فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ قصاص کا جو ضابطہ وہ طے ہوا وہ کیا تھا کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اس کا ثبوت ملنے پر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر مقتول کا وارث خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائے تو قاتل قصاص سے بچ جائے گا۔ تمام اہل ایمان پر لازم ہوگا کہ وہ قصاص لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس کے سوا ان کے لیے کوئی صورت جائز نہیں ہوگی۔ پھر نیکسٹ یہ کہ فتنہ پروری جو ہے، فتنہ انگیزی، اس کا انسداد، یعنی اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کا خاتمہ کس طرح سے، گویا کہ کس طرح یہ طے ہوئی کہ کسی مسلمان کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جائز نہ ہوگا کہ وہ ایسے شخص کو پناہ دے جو نئی بات نکالنے والا یعنی بدعت کر نکالنے والا اور فتنہ انگیزی کرنے والا
کوئی نئی بات اپنی طرف سے یعنی مسلمانوں کے درمیان پھینک کے کسی طرح کا کوئی نیا فتنہ ڈال دے، جس طرح آپ دیکھیں نا کہ وہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یہ وہ مختلف فتنے کھڑے ہوئے تھے، یعنی مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ کا جو فتنہ تھا، پھر اس سے بڑا اور دوسرا جو فتنہ تھا یہ نبوت کا جس بدبخت نے دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب، اور یہ اس طرح کے فتنہ، ایسے فتنے کھڑے کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ امت کے اندر دراڑیں ڈالتے ہیں۔ تو چنانچہ کوئی دین کے جو نئی بات کرنے والا یعنی بدعت نکالنے والا، فتنہ انگیزی کرنے والا ہو، جو ایسے شخص کو پناہ دے گا وہ قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور غضب کا حقدار ہو۔ یعنی اس نے اس والے سے سب لوگوں نے مل کے جناب کیا کرنا، جو اس طرح کا فتنہ پرور ہو، فتنوں کو ہوا دینے والے، اس کو نہ کوئی پناہ دے گا نہ اس کو کوئی امان دے گا، اور دنیا میں بھی گویا کہ اس کو سزا اس نوعیت کی ملے گی، اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کا وہ جو ہے نا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ پھر انفرادی ذمہ داری کا اصول کس طرح سے طے ہوا کہ کسی شخص کو حلیف کی بد عملی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، مظلوم کی ہر حالت میں مدد کی جائے گی۔ نیکسٹ یہ ہے کہ تنازع کے فیصلے کا اختیار یہ کس شخصیت کو سونپا گیا، یہ بھی آپ دیکھیں وہی جو صادق اور امین، جو دیکھیں ان سارے معاملات میں جس شخصیت کو، جس ہستی کو مرکزیت حاصل ہے وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس معاہدے میں شریک افراد یا گروہوں کے درمیان اگر کوئی نئی بات، کوئی معاملہ یا کسی طرح کا نزاع یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو، تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنی مرضی سے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ جب غزوہ احزاب، غزوہ بدر، باقی غزوات نبی کے اوپر اگر نظر دورائیں گے، خاص طور پہ غزوہ احزاب جو ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ یہود بنو قریظہ جنہوں نے بدع بھی کی تھی، تو وہاں پہ بدع بھی کرنے والے ان کا پھر دیکھیں نا ان کا معاشرہ کیا تھا، پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا یہود بنو قریظہ کے حق میں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے کہ ان کی لڑائی کے قابل جو مرد ان کو قتل کیا جائے اور عورتوں بچوں کو، اور وہ ان کی تورات کے مطابق کیا تھا انہوں نے فیصلہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سعد بن معاذ جو ہے ان کا جو فیصلہ ہے یہ آسمانوں پہ بھی یہی فیصلہ تھا، یعنی اللہ کا بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے اس حکم کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا، گویا کہ اللہ کے نبی نے اس کی توثیق فرمائی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کسی قسم کا جھگڑا، تنازع یا فتنہ کا کوئی معاملہ اس کا اندیشہ ہو تو اس میں اللہ کی طرف اللہ کا حکم گیا ہے کہ جو فتنے کی طرف بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نمٹا کیسے جائے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے اللہ کے نبی کا جو حکم صادر ہوگا تو اللہ کے حکم کے تحت اللہ کے نبی کا جو حکم ہوگا وہ سر تسلیم خام ہوگا، سارے اس کو مانیں۔ پھر آگے بڑھتی ہے بات جو میثاق مدینہ ہے، اس کی امپارٹنس کیا ہے، اہمیت۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ ذرا نظر دوائیں ساتھ ساتھ کہ اس کی امپارٹنس اس طور پہ سامنے آتی ہے کہ منظم ریاست کا قیام، امن و امان کا حق، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میثاق مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور صلاحیت کا بھرپور شاہکار اور ایک تاریخ ساز اور انقلاب انگیز دستاویز ہے۔ میں نے بھی اس کو آپ کے سامنے واضح کیا کہ یہ وہ معاہدہ جس کی اہمیت بین الاقوامی تھی۔ اس کی اہمیت کے جو نکات سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ سکرین کے اوپر ملاحظہ کریں، منظم ریاست کا قیام۔ قبائلی نظام میں بنے ہوئے یثرب میں ایک منظم ریاست کا یعنی اعلان تھا جو اپنی فیوز و برکات
کی وجہ سے عرب کے قبائل کے لیے روشنی کا ایک مینار تھا۔ اس حوالے سے یہ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا۔ یہ حقیقت ہے، بجا طور پر کیا کہنا کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا۔ نمبر نیکسٹ یہ کہ امن و امان کا اصول، اس کی ایک اہمیت یہ تھی کہ مدینہ کو مقدس اور محترم قرار دے کر اور ہر قبیلے کو اپنے علاقے میں قیام مدینہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا، جہاں ہر شخص کی جان و مال اور عزت اور آبرو محفوظ تھی۔ بہت جلد ارد گرد کے قبائل بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے اور امن و سکون کے اس علاقہ کی حدود مزید وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں۔ نمبر 3، میں نے ابھی بات کی کہ یہ جو فطری بات ہوتی ہے نا، فطری بات، چاہے اس کا وہ جو ہے نا فطری لحاظ، جو فطرت، جو چیزیں فطرت کے ذریعے ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی کسی شخص کا تعلق ہو تو وہ فطرت کی طرف لوٹتا ضرور ہے۔ مثال میں کہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ ہو، ظلم ہو، اس کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو، ان کا استحصال ہو۔ تو چنانچہ یہ جو ہے نا سلیم الفطرت اچھے لوگ، وہ جو فتنہ پرور نہ ہو تو وہ اس فطرت کی طرف ضرور لوٹتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کی صورتحال ہو، امن و امان ہو، کوئی جناب اس طرح کا تصادم والی صورتحال نہ ہو، تو پھر لوگ اس علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان اور آزاد کشمیر ہمارے ادھر کئی ایک شہر فتنہ پرور لوگ نا، وہاں پہ لوگ ایون یہی ہے نا، اسلام کا تصور بھی یہی ہے، پڑوسی کے ساتھ وہ جو ہے نا اتنا معاملات، یعنی حقوق کو، ان کے جو حقوق اسلام نے ان کا تعین کیا ہے۔ اچھا پھر ہر شعبے میں جو حقوق و فرائض کی صورت میں جو ذمہ داریاں اسلام عائد کرتا ہے، ان کے اندر بھی تو یہی ہے کہ کسی طرح کا وہ تصادم سامنے نہ آئے، یعنی حقوق کی بجا آوری ہو رہی ہو، فرائض کی بجا آوری ہو رہی ہو تو فتنے سامنے آتے ہی نہیں، مسائل پیدا ہوتے ہی نہیں۔ تو چنانچہ اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ جو سلطنت تھی، یعنی معاہدے میں جو شامل لوگ تھے، اس امن و سکون کی وجہ سے اس علاقے کی جو حدود تھیں وہ مزید ان کے اندر وسعت آنا شروع ہو گئی۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ ظلم اور جبر، ظلم و جور جسے کہتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو، اس کا انسداد۔ نئی قائم ہونے والی ریاست میں امن کے حصول کے لیے حقداروں کے حق کو قربان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مظلوم کی حمایت اور ظلم کے انسداد کے لیے مومنین کی مشترکہ کارروائی کا عزم موجود تھا کہ جو مظلوم ہوگا اس کی حمایت کی جائے گی، اور ظالم جو ہوگا، اور اللہ کے نبی نے دیکھیں نا یہ مکی زندگی کے جو عام واقعہ، اس میں بھی آپ اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ معاملہ جو طے ہوا تھا کہ بھائی جو مظلوم ہوگا اس کی حمایت کی جائے گی، ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھنے کے لیے اسٹرگل کی جائے گی، تو ایسے معاملے میں اللہ کے نبی نے بھی حصہ لیا تھا مکی زندگی۔ تو اب یہاں پہ آ کے تو دیکھیں نا یہ معاہدہ، یہ میثاق کی صورت میں وہ جو ہے نا تحریری دستور جو ہے، ٹھیک ہے، وہ سامنے گویا کہ تحریری شکل میں وضع ہو گیا، یعنی پہلا تحریری دستور یہ جو ہے نا وہ وضع ہو گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ نیکسٹ نظریاتی و فلاحی مملکت، میثاق مدینہ نے جو ریاست قائم کی وہ منظم ہی نہیں تھی، اس کا ایک اساسی نظریہ بھی، یعنی صرف منظم ہی نہیں تھی بلکہ ایک اساسی نظریہ تھا کہ اس میں خدا اور رسول کو فیصلہ کن حیثیت دے کر اسلامی ریاست بنا دیا گیا، عوام کی فلاح اور غربا کی حمایت و مدد اس کے بنیادی اصول قرار دیے گئے تھے۔ پھر یہ کہ
وفاقی طرز حکومت۔ مدینہ کی اسلامی مملکت وفاقی تھی، جس میں افراد نہیں قبائل نے شمولیت اختیار کی۔ اس میں شامل تمام قبائل اور ان کی شاہوں اور ان سے معاہدہ کرنے والے تمام قبائل کی داخلی آزادی، ان کے اپنے قوانین، رسوم و رواج اور مذہب کو پورا دستوری تحفظ دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہائش پذیر ہوتے ہیں، سکونت پذیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ شہری ہوتے ہیں، ان کو اسلام پورے حقوق دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے حقوق وہ جو ہے نا اپنے فرائض پورے کریں۔ یعنی اسلامی ریاست جن باتوں کا ان سے تقاضا کرتی ہے، اس کو ان باتوں کو، ان قوانین کی وہ پاسداری کریں، تو ہر لحاظ سے یعنی ان کی عزت آبرو، ان کی جان کی حفاظت یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کے نبی نے گویا کہ اس معاہدے کو اس انداز میں جو ہے نا اس کا بھرپور گویا کہ کیا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا۔ نیکسٹ یہ کہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ۔ میثاق مدینہ نے اسلامی ریاست میں شامل غیر مسلموں کو جو حقوق دیے، وہ بھی تاریخ عالم میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ اس فراخ دلی سے اقلیتوں کو حقوق دینا، اور وہ بھی ایک نظریاتی مملکت میں، اس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ اچھا، پھر نمبر نیکسٹ یہ کہ کریش پر معاشی دباؤ۔ اب دیکھیں، الگ میں نے کہا کہ اب اللہ کے نبی کو اور آپ کے جو جانساران تھے، یعنی شمع رسالت کے جو پروانے تھے، اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر تقلید میں، پھر معیت میں، جو وہاں سے مکے سے جن کو نکالا جاتا ہے، تو اللہ کی مشیت کس طرف بڑھ رہی ہے کہ اب نکالنے والے کس طرح خود مجبور ہوتے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، لیکن فتح مکہ کی صورت میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، اور جا الحق و زحق الباطل، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے اوپر آتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کی صورت میں، یا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پھر اتنا وہ خوشی کا مرحلہ بھی تھا، ساتھ ساتھ اختیارات، انتقام، اگر کوئی صحیح معنی میں کوئی ہوتا ہے نا منتقم، سارے مخالفین کو مرحلے پہ صفحہ حقی سے ہی مٹا دیتا، تہس نہس کر دیتا۔ لیکن اللہ کے نبی سے اور دیکھیں نا وہ انسانیت کے احترام میں کیا الفاظ آپ کی زبان اطہر سے نکلتے ہیں کہ فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، آج تم سب آزاد ہو، تم سے کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں۔ تو ایسے دیکھیں، تو یہ ذرا توجہ طلب ہے، یہ جو آپ نے یہ نمبر میں سے کریش پر معاشی دباؤ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میثاق مدینہ نے نئی ریاست کو داخلی طور پر مستحکم کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل کے پاس جا کر ان کے ساتھ دفاعی معاہدات کیے، بالخصوص ان قبائل کے ساتھ جو اس تجارتی شاہراہ پر واقع تھے جہاں سے گزر کے قریشی قافلے عراق، شام، مصر یا دوسرے علاقوں کی طرف جاتے تھے۔ ان قبائل میں ابو ذر غفاری کا قبیلہ، بنو جوہینیہ اور بنو مزنیہ شامل تھے، جن کی معیشت پہلے بھی مدینہ کے بازاروں سے منسلک تھی۔ ان قبائل کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ کسی بھی فریق پر کسی دوسری طاقت کے حملے کی صورت میں دفاع میں تعاون کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی فوج ان کے علاقوں میں سے گزر سکے گی۔ اگرچہ بعض قبائل نے قریش کے ساتھ مسلمانوں کی جھڑپوں میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، تاہم مسلمانوں کا اثر و رسوخ ان معاہدات کے ذریعے روز بروز بڑھتا چلا گیا، اور قریش پر دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ انہیں بھی ہر وقت مسلمانوں کی طرف سے خطرہ لگا رہتا تھا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات طے کرنے پر مجبور ہو۔
یعنی ظاہر ہے تجارت وہاں سے مال مکے کی طرف جائے گا، پھر تجارتی قافلے، پھر ان کو ظاہر ہے جو معاملات طے ہو رہے تھے ان کی خبر تو ان کو تھی، لیکن اس حوالے سے کہ بھائی مسلمانوں کے اور آس پاس کے قبائل پھر داخلی لحاظ سے یہ اس طرح کے معاہدات ہو چکے ہیں، تو آپ گویا کہ وہ بھی مجبور ہو گئے کہ کسی طرح کا وہ جو ہے نا یعنی کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں جس سے وہ آزمائش میں پا جائیں۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ داخلی و دفاعی استحکام۔ میثاق مدینہ نے اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کی دفاعی حیثیت کو بھی بہت مضبوط بنا دیا۔ ریاست کے اندر بسنے والے مختلف عناصر کا امن و سکون برقرار رکھنے پر اتفاق کرنا اور مدینہ کے گردنواح کے قبائل کا اس معاہدے میں شامل ہونا یہ معنی رکھتا تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو کافی استحکام حاصل ہو گیا ہے، نیز مل کر جنگ کرنے، مدینہ کے دفاع کرنے اور قریش کو پناہ نہ دینے کے معاہدے سے مسلمانوں کا دفاع بہت مضبوط ہو گیا۔ نیکسٹ یہ کہ اسلام کا فروغ۔ مدینہ کے مکینوں نے باہمی اتحاد و اعتماد، تعاون اور رواداری کے اصولوں کی بنیاد پر جو ریاست قائم کی، اس سے اسلام کا عادلانہ نظام لوگوں کے سامنے آ گیا، وہ خود بخود اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ ریاست روز بروز مضبوط ہوتی چلی گئی اور صرف 11 سال کے عرصے میں اس کا رقبہ 150 مربع کلومیٹر سے 15 لاکھ مربع کلومیٹر ہو گیا۔ یعنی گویا کہ اب اسلام جو ہے اس کے بعد دیکھیں آتا ہے خلفاء راشدین کا دور اور تیزی آ جاتی ہے، اور جمع و تدوین قرآن کے حوالے سے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ عہد عثمانی میں قرآن مجید کی جو جمع و تدوین کی صورت وہ ایک قراءت کے اوپر لوگوں، اس لیے کہ اسلام جو ہے عرب سے نکل کر تیزی سے عجم کی طرف پھیل رہا تھا، تو اب یہ صورت حال تھی گویا کہ ریاست جو تھی اس کی قوت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، اور صرف 11 سال کے عرصے میں یعنی اس کا جو رقبہ 150 مربع کلومیٹر سے 15 لاکھ مربع کلومیٹر ہو گیا، یعنی اتنی تیزی سے گویا کہ آس پاس کے قبائل، پھر یہ کہ آس پاس کے وہ جو ہے نا خطے، پھر ان سے بات آگے بڑھتے بڑھتے یہ سرحدوں سے باہر تک بات جاتی ہے، تو اس طرح یعنی روز بروز جو ہے نا اسلامی سلطنت جو تھی اس کے اندر وسعت آ رہی تھی۔ تو یہ تھا جی یہ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ تو اب اس کے بعد ہیں غزوات نبی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، یہ جتنے بھی غزوات نبی ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک پورا الگ ہے ایک ٹاپک۔ مگر غزوہ بدر اس کے اسباب، محرکات، پھر اس کے نتائج، اسی طرح غزوہ احد ہے اس کے اسباب و محرکات، پھر اس کے نتائج، پھر اس میں یعنی جان بین کا نقصان کتنا ہوتا ہے، پھر اس کے امپارٹنس جو ہے اس کے نتائج کس طور پہ سامنے آتے ہیں، تو اس کے اوپر تو پھر خیر الگ اگر ہمیں موقع ملا نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ پہ غزوہ بدر، جتنے غزوات نبی ان کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی بھی آپ اسلامک اسٹڈیز جو ہے یہ انٹر لیول کی ہو، بی اے لیول کی ہو، یا ایم اے لیول کا، یا تاریخ اسلام کا حوالے سے کوئی بک مل جائے اس میں یہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل ملتی ہیں، مختصر طور پہ بھی ہیں، ان ڈیٹیل بھی ملتی ہیں، بلکہ بڑے بڑے جو آتھر ہیں البدایہ والنہایہ، تاریخ الامم والملوک، علامہ طبری کی، علامہ ابن کثیر کی، وہ بڑے لیول پہ جو ایم اے ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ اس کو مطالعہ کرتے ہیں، باقی یعنی ان کے حوالہ جات ہی چھوٹی چھوٹی جو گائیڈ بکس ہیں وہ ملتی ہیں کہ بھرپور انداز میں ان کے اندر سارا کچھ یعنی لکھا ہوتا ہے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس حد تک۔ تو غزوات نبی کے علاوہ جو عام یعنی یہ مواحات مدینہ، میثاق مدینہ، صلح نامہ حدیبیہ، صلح نامہ حدیبیہ، یہ میثاق مدینہ، صلح نامہ حدیبیہ، پھر ساتھ ساتھ یہ خطبہ حجۃ الوداع، اس طرف ہم بڑھے گئے، پھر اس کے بعد اینڈ پہ دیکھیں گے
اگر ہمیں ٹائم ملا غزوات نبی، لیکن وہ اپنے طور پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.